اچھی نیت پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. کوئی بھی کام کرتے ہیں آپ تو نیت کریں, اللہ کر لیتے ہیں. اچھی نیت کریں کہ یہ کام ہونا ہی ہے تو ہو جاتے ہیں, اللہ کر لیتے ہیں. اگر نیت میں گڑبڑ ہے تو وہ نیت شروع میں جب آپ کی گڑبڑ ہوتا ہے, مثلا رشتوں میں اگر آپ کو گڑبڑ ہے کہ مثلا نیت پہلے سے صحیح نہیں ہے تو وہ رشتہ کیسے رہیں گے, اور پہلے سے ذہن میں یہ ہے کہ مجھے یہ کرنا ہوگا, مجھے یہ کرنا ہوگا, مجھے یہ, تو پھر وہ رشتے تو رشتے نہیں رہتے. اسی طرح علوم میں بھی ہے, علم حاصل کرنے میں بھی ایسے ہی ہوتے ہیں کہ آپ اگر نیت کریں, صحیح نیت سے آپ کو اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں کچھ بھی. اور اچھی نیت رکھیں, اچھی نیت سے اللہ تعالیٰ آپ کو, یعنی نیت کا مطلب یہ ہے کہ پختہ ارادہ رکھیں اور اسٹرانگ کہ مجھے یہ کرنا ہے, تو انشاءاللہ آپ کر ڈالیں گے. کبھی کچھ چیز پہ ٹائم لگ جاتا ہے, کبھی فوراً یوں ہو جاتے ہیں. فوکس کرے موقعات پہ, ارد گرد پہ, محنت پہ, اپنی تلاش پہ, تو یوں مل جائیں گے آپ کو اللہ تعالیٰ, بہت سے آپ کو عطا فرمائیں گے. اور علم عطا فرمائیں گے آپ کو. تو علم جو ہے نا, جل سائنسز آپ بچپن سے بڑھاپے تک پڑھیں گے تو خاتمہ نہیں ہے اس کے. بہت سے سبجیکٹس اس میں, صرف الٹرنیٹیو میڈیسن میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی سبجیکٹس ہے, کوئی 12-15 سبجیکٹس ایک سکولز میں ہیں. تو یہاں پر 6 سکولز ہیں. 6 سکولز میں آپ تمام کے تمام آپ کیسے انسان اس کو پا سکتے, لیکن پا سکتے ہیں, کیوں نہیں, بالکل پا سکتے ہیں, حاصل کر سکتے ہیں. لیکن اس کے علوم کے اینڈ نہیں ہے بالکل, اس کے جو ہے نا خاتمہ نہیں ہے اس کا, یعنی جو ہے کہ یہاں پر یہ ختم ہو گئے. ایسے علوم ہے نہیں جہاں پر ختم ہو جاتے, بس یہی ہے. اور بس اللہ نے ہر چیز میں لامحدود نالج رکھے, لامحدود صلاحیتیں رکھے, لامحدود چیزیں رکھے اس میں. تو اس وجہ سے آپ جو ہے ایک ایسے محدودیت میں نہیں آنا اپنی. اور وہاں بات ہو رہے تھے اس کے آتے ہیں ہم پہ کہ مصیبت کبھی ہم سمجھتے. میرا ایک دوست ہے, انہوں نے ان کے گھر, مجھے بہت متاثر کرتا ہے یہی چیز, جو میری جو بہت قریبی لوگ ہیں جو ان کے ساتھ ایسے مسائل میرے سامنے ہوئے, ان کے گھر جل گئے اور انہوں نے کہا زندگی ختم. تو آئے میرے پاس, آئے, میں نے جگہ دے دی وہیں پہ کچھ میرے پاس. اس وقت یعنی میں بھی ٹریول کرتا تھا تو میں بھی کچھ ایسی جگہوں پہ رہتا تھا کہ میں بھی تھوڑا سا مختصر سی جگہ ہوتی تھی, کیونکہ اپنا گھر تو سفر میں اپنے گھر جیسے تو ویسے جگہ نہیں مل سکتا ہے آپ کو, تو اس وجہ سے وہاں مختصر سے. تو میں نے انہیں کہا اب آ جاؤ. یہ وہ انہوں نے ایک دن مایوس تھا اور بتا رہا تھا کہ زندگی ختم, بلکہ ان کی بیوی بچے روتے رہے کہ ہمارا گھر بھی تو تباہ ہو گئے. چھوٹا سا فلیٹ تھا, وہ جل گیا بیچاروں کے پاس. پہلے اس کے چھوٹا سا ٹوٹا پھوٹا سائیکل ہوتا تھا, ان پہ جاتا آتا, چھوٹا پھوٹا کام کرتا ہے اور بس. لیکن یہ اسے گھر جو ان کے خراب ہو گیا تھا, تو ان کے یہ ہوا تھا کہ بیچاروں کو زندگی کا ایک عجیب سے موڑ سے گزرنا پڑا. اور 15 دن کے اندر اس کی زندگی چینج ہو گئی, اسی سے کئی گنا بہتر ہو گئے. کیسے؟ انہوں نے مجھے سی وی دی ہے, میں نے سی وی آگے ٹرانسفر کیا, اور آگے لوگ انہوں نے مجھے کہتے ہیں اس آدمی کے تو ہمیں ضرورت ہے, جلدی بھیج دو اس کو. تو میں نے ان کو کہا میں کہ یہ ہے, کہتا ہے اس کا کام کے قابل میں نہیں ہوں. میں کہ آپ پہلا ایکسپرٹ ہے اس چیزوں میں, آپ کو نہیں پتا.
تو آپ جائیں یہ کام کریں، آپ اس قابل ہے، اپنے آپ کو یہ نہیں سمجھنا کہ آپ اس قابل آپ نہیں ہیں، بالکل اس قابل ہیں آپ، اور آپ بالکل اس قابل ہے، آپ کر سکتے ہیں، آپ اس کام کے قابل ہے۔ اور جب انہوں نے سی وی، وہ شخص جب آیا ان سے ملا تو میں کہ اس کو لے جاؤ صاحب، وہ بڑا پریشان، میں نے پریشان نہیں آپ اس قابل ہے اس کام، تو اس نے لگے اس طرح ایکسپرٹ کیا میں پہلے سے، جب وہ شخص وہاں گیا تو اسی طرح ایکسپرٹس نہیں تھے جو وہ شخص خود تھا جب انہوں نے کام سٹارٹ کیا، انہوں نے تو جب کام انہوں نے سٹارٹ کیے انہیں اور پروموشن ملی اور زیادہ، وہ تو مہینے بہ مہینے ترقی کرتا گیا۔ اب یقین مانے 3-4 سال میں ان کے پاس ایک بہت بڑی کوٹھی انہوں نے خرید لی، وہ جو ٹوٹا پھوٹا سائیکل تھا وہ کے بجائے ابھی اس کے پاس قیمتی ترین کار آ گئے، ایسے ہی زندگی بدل گئی ان کے، اور اس طرح کے اللہ نے بدلا دی، اور ہم روتے رہتے ہیں بزنس کے حوالے سے کہ کیا ہوگا پتہ نہیں کیسے، وہ اپنی صلاحیتوں کو ڈاؤن کرتا ہے، ہم کسی قابل نہیں، ہم کچھ قابل نہیں، ہم یہ نہیں، ہم وہ نہیں، اور اپنی شخصیت کو گھرا دیتے ہیں اور اپنی زندگی کو تباہ کر دیتے ہیں، نیگیٹیو ہم ہمیشہ سوچتے ہیں کہ یہ نہیں ہوگا ہمارے سے، فلاں نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا، تو اس وجہ سے ہم انرجی کو، اپنی انرجی لیول کو ڈاؤن کرتے ہیں، اور اپنی خوبیوں کو، جو اچھائیاں ہیں وہ بیان نہیں کرتا ہے، جو اچھائیاں، جو خوبیاں ہمارے اندر ہیں اس کو سراہتا نہیں، اس کو بڑھاتا نہیں، جس کی وجہ سے ہم خوار زار ہو جاتے ہیں زندگی میں، کچھ کرنے کے قابل نہیں ہوتے ہیں، بہت سی مصیبتوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ایک اور واقعہ آپ سے میں شیئر کرنا تھا، جو ایک واقعہ آپ سے جو شیئر کیا ہم نے، ایک جو واقعہ ہے جو میرا دوست ریحان کی جو تھا، ان کے اس طرح کی زندگی ہوئی تھی، اور اب جو ہے نا وہ ایک کامیاب انسان ہے، اور ایسے ہی موقع ہوتے ہیں کبھی مصیبت سمجھتے ہیں اسی وجہ سے ہماری زندگی بدل جاتی، ہماری شخصیت کیسی، ہم بھی شاید کچھ ایسے لوگ تھے جیسا کہ بالکل ایک گمنام قسم کی کسی جگہ پہ مختصر زندگی گزارتے، کوئی خدمت نہیں ہوتا، کوئی ایسے نہیں آتے، ہماری لائف کیسے چینج ہو گئے، ہم بھی ایک سوال کے پیچھے کہ اللہ نے ہمیں اتنی بائی برتھ شفائی طاقت عطا فرمائے ہیں، اور یہ شفائی طاقت ہے ہمارے ہاتھ میں اور ہمارے وجود میں، ہمارے پاس اتنے علم اللہ نے عطا کیے ہیں، تو یہ کیوں دوسروں کے پاس نہیں، یا کیسے، یہ اس پہ میں سوال تھا میرے، اس نے میری تحقیق میں، ریسرچ میں ڈال دی، اور پھر اتنی سی کتاب لکھی میں نے، اس پہ تحقیقی کی، یہ اب جو ہے نا عملی طور پہ روزانہ کے حساب سے کئی سو لوگ اس سے ٹریننگ لے رہے، اور کئی روزانہ کے حساب سے کئی لاکھ لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں روزانہ کے حساب سے، الحمدللہ۔ تو کیا وجہ تھا؟ ایک سوال نے ہمیں ایسے علوم کے روشناس کروائے، سے علوم سے اللہ نے ہمیں عطا کیے، اس وجہ سے ہماری زندگی میں تبدیلیاں آ گئی، اور ساتھ ساتھ بہت سی چیزوں کو آپ مصیبت سمجھتے ہوں گے، مثلا کوئی رشتہ دار آپ کے ساتھ اچھے سلوک نہیں کرتے ہیں، یا کوئی شخص ہے، پارٹنر ہے، یا کوئی بھی آپ سمجھتے ہوں گے یہ مصیبت ہے، یا کوئی آپ سے جیلس ہے، جیلس ہے آپ سے، آپ سمجھتے ہوں گے کہ یہ مصیبت ہے۔ میں سمجھتا ہوں ایسی چیزیں آپ کے لیے ایک سبق ہے، کوئی اچھا سلوک نہیں کرتے ہیں تو سیکھیں ان سے، کہ اگر آپ اس کی جگہ ہوتے تو آپ کیسے ہوتے، آپ کیا فیل کرتے، آپ کی جگہ اگر وہ ہوتا تو وہ کیا سوچتا، وہ کیسے، آپ کی جگہ، ان کی جگہ، آپ ان کی جگہ۔
آپ مصیبت سمجھتے ہیں لیکن وہی چیز آپ کے لیے ایک طاقت بن جاتے ہیں، پاور بن جاتے ہیں، اور سیکھتے ہیں آپ. لیکن آپ اس طرح چیزوں کو کبھی کبھی کرتے ہیں کہ بس کیوں ایسا ہوتا ہے ہمارے ساتھ. تو انسان کیا ہے، یہ کچھ چھوٹی موٹی خامیاں ان کے یا کس طرح. اچھا، دوسرے علوم کے مثلا پی ایم بی ایل کے حوالے سے ہم پی ایم بی ایل دا پاور آف مائنڈ اینڈ باڈی لینگویجز کے حوالے سے ہم اپنی زندگی کو خود بناتے ہیں اور خود بگاڑتے ہیں، خود خراب کرتے ہیں، خود صحیح کرتے ہیں، خود تعمیر کرتے ہیں، خود تعمیر خراب کر دیتے ہیں سارا کچھ. وہ پھر اپنی جگہ درست ہے کہ وہ کانشس سب کانشس ان کانشس کی بات ہوتی ہے، وہ کیسے کام کرتے ہیں، ہمارے صلاحیتیں کیسے کام کرتے ہیں، ہمارے باڈی کیسے کام کرتے ہیں، جو ہمارے پاورز ہے، انرجی سینٹرز ہے، وہ کیسے کام کرتے ہیں، چاکراز ہے، اور یہ اورا جو ہماری ہے میٹا فزیکل پاور سے بات کرتا ہے، وہ اپنی جگہ بالکل درست ہے کہ واقعی ہم زندگی بناتے بھی ہیں، خراب بھی کرتے ہیں. اور مذہب کے حوالے سے بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دو راستے بتائے، سیدھا اور الٹا. تو کون سے پہ آپ نے آنا چاہتے ہیں یہ آپ کو اختیار دیا گیا ہے، لیکن ہر راستے پہ اللہ توفیق عطا فرماتا ہے. مثبت طریقہ اختیار کرے تو بڑا اچھا ہوگا، بہت بہترین. آپ کی زندگی میں بہت سکھ ہوں گے، دنیا بھی اچھا ہوگا، اگلی دنیا بیابت کی زندگی بھی اچھے ہوں گے. پروگرام کا وقت نہیں ہے، اور میں نے آپ کو ایک بار پھر بتانا چاہتا ہوں 26 مارچ کو انشاءاللہ ہم لاہور پی سی ہوٹل میں ہوں گے، پنڈی پی سی ہوٹل میں ہوں گے، اسلام آباد راول پنڈی پی سی ہوٹل میں ہوں گے. اور 10 اپریل کو انشاءاللہ لاہور میں، اور 16 اپریل کو ہم انشاءاللہ 16 اپریل کو کراچی پی سی ہوٹل میں ہم انشاءاللہ کلاس دیں گے. لیکن یہ ایک چیز یاد رکھیں کہ کراچی میں سیٹرڈے کو انشاءاللہ کلاس وہ جو فری لیکچر ہوتا ہے وہ جاری رہیں گے، آپ تشریف لے سکتے ہیں. اپنے ڈاکٹر عبدالصمد کو اجازت دیں، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں بڑے اچھے موضوع کے ساتھ. اللہ حافظ.